جی انہوں نے خود مارا تھا اور خود روتے ہیں. لوگ پڑھے لکھے عوام جانتے ہیں. یونان کا نام سنا ہوگا, کئی گئے بھی ہوتے ہیں. چلو اللہ توڑ پہ جاوے. یونان میں سقراط اس کا قتل ہو گیا. بڑی توجہ چاہتا ہوں. قتل ہوا تو آج جب میں یہ تقریر کر رہا ہوں اسے 2500 سال گزر گئے, اور آج سے 6 یا 7 سال پہلے وہاں کے وکیلوں نے مقدمہ درج کروا دیا کہ ہم سقراط کے قاتل کو سزائے موت دیں گے. بابا عدالت لگی, جج نے فیصلہ دیا کہ ہم سقراط کے قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں. میرے بھائیوں یہ کیسا فیصلہ تھا؟ نہ قاتل ملے نہ مقتول کی ہڈیاں ملیں. یہ فیصلہ کیسا, سزائے موت کیسی, وہ جج کیسا, وہ وکیل کیسے؟ تو صحافیوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھو سقراط بھی یونانی تھا, قاتل بھی یونانی ہے, اور ہم بھی یونانی ہیں. کیسے پتا چلے کہ ہم قاتل کے ساتھی ہیں یا مقتول کے ساتھی ہیں؟ نہیں فکرہ واضح نہیں ہوا. کیسے پتا چلے؟ واقعہ یہ بھی 1400 سال پرانا صحیح, لیکن یزید بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. حسین کا لشکر بھی مسلمان ہے, ہم بھی مسلمان ہیں. تو پتا کیسے چلے ہم قاتل کے ساتھی ہیں یا مقتول کے ساتھی ہیں؟ اب بازاروں میں آ کر یا حسین کرتے ہوئے آتے دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم حسینی مسلمان ہیں, یزیدی مسلمان نہیں. ہم حسینی مسلمان ہیں, یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اسی لیے تو دنیا ہماری باہر کی مجلسوں سے گھبراتی ہے. گھر کے اندر بیٹھ کے رو کے کون پوچھے گا؟ اماں بیٹیوں کو لے کے, بھائیوں بیٹوں کو لے کے بازار میں یا حسین کرتے آتے ہیں. ان کی نسلیں پوچھے گی بتاؤ کسے رو رہے تھے؟ مجبوراً بتانا پڑے گا حسین کو رو رہے تھے. پھر وہ پوچھے گا حسین کون تھا؟ مجبوراً بتانا پڑے گا حسین وہ تھا جس کے لیے پیغمبر نے کہا حسین و منی با انا من الحسین, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. وہ پوچھے گا حسین اور کون تھا؟ پھر بتائیں گے حسین وہ تھا جس کے لیے پیغمبر نے کہا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے. پھر پوچھے گا حسین اور کون تھا؟ پھر بتانا پڑے گا حسین وہ تھا. 70 صحابیوں نے گواہی دی, پیغمبر مسجد میں کھڑے ہو کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہے تھے اللہم احبا من احب الحسین, پروردگارا تو بھی اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھے. تو بھی اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھے. وہ پوچھے گا حسین اور کون تھا؟ پھر بتانا پڑے گا حسین وہ تھا کہ جس میں دنیا میں آتے ہی پہلی زیارت محمد مصطفیٰ کے چہرے کی, جس نے دنیا میں آتے ہی پہلی غذا رسول کی زبان کو چوسا, جس کے لیے پیغمبر خود سواری بن گیا, جس کی دربانی کے لیے ملائکہ آتے تھے. وہ پوچھے گا حسین باپ کون تھا حسین کا؟ مجبوراً بتانا پڑے گا حسین کا باپ وہ تھا جو ہر جنگ میں آگے آگے ہوتا تھا. بدر, خندق, احد, بلکہ فکرہ کہوں اور دیکھتا ہوں کون کون اس فکرے کو جا کے سن رہا ہے. اس کا باپ وہ تھا کہ خیبر کی جنگ کے بعد مسلمانوں نے جس کی قربے کار کے صدقے میں پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی تھی.
مجبوراً بتانا پڑے گا. اسے عمر شاذ نے کہا تھا. فکرہ سننا, عمر شاذ نے کہا تھا. پھر پوچھے گا عمر شاذ کو کس نے کہا تھا؟ پھر مجبوراً بتانا پڑے گا. اسے یزید نے کہا تھا. وہ کہے گا یزید کون تھا؟ مجبوراً بتانا پڑے گا. یزید معاویہ کا بیٹا تھا. وہ کہے گا اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ مجبوراً بتانا پڑے گا. وہ ابو سفیان کا بیٹا تھا. پھر مجبوراً پوچھے گا اس کی ماں کون تھی؟ مجبوراً بتانا پڑے گا اس کی ماں ہندا کہ جس نے جنگ احد میں رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبا لیا تھا. اب پتا چلا مجلسوں سے دشمنی کیوں ہے؟ کیونکہ شجروں سے نقابیں الٹ جاتی ہیں. اسی لیے تو دنیا کہتی ہے چار دیواری کے اندر رہو, باہر نہ نکلو. تمہیں سنت رسول بھی بھول گئی. بابا عید والے دن اگر حسنین کو رسول کندھوں پہ اٹھا کے اندر رہتے تو ہم بھی اندر رہتے, لیکن اگر رسول حسنین کو لے کے بازار میں آ جائے. جو ہے حضرات کی یہ ایک منظم سازش کے تحت یزید کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یزید کا کوئی قصور نہیں. ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے. مبلغ اعظم اسماعیل صاحب سے مناظرے کے دوران کسی نے کہا, مولانا اسماعیل تم جو شیعہ یزید کو گالیاں دیتے ہو, اگر قیامت والے دن یزید حسین کے پاؤں پڑ گیا اور وہ اتنا قریب ہے, اگر اس نے معاف کر دیا پھر تم کیا کرو گے؟ اسماعیل صاحب کہتے ہیں اتنا تو بھی مان گیا کہ میرے بڑے قریب ہیں. اتنا تو نے بھی تسلیم کیا کہ